السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ڈسکس۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ایف بی آر پر، کہ ایف بی آر کا مطلب کیا ہے اور ایف بی آر جو ہے یہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے ایف بی آر کو آپ کے جو کچھ بھی پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے پاس جو اثاثے ہیں، جو ایسڈز ہیں، ان کا کس طرح سے پتہ چلتا ہے، وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن ذرائع سے وہ ایف بی آر جو ہے تمام پاکستان میں رہنے والے جو بھی شہری ہیں ان کے ایسڈ اور ان کے اثاثہ جات کا پتہ لگاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ایف بی آر ہے اس کا سمپل سا میننگ جو ہے ایف بی آر کا مطلب ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے یہ ایک ٹیکس کا نظام چلاتی ہے پاکستان میں تمام شہریوں سے، پورے پاکستان سے یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو کام ہے وہ کرتی ہے ایف بی آر۔ تو اس کا جو سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں شہری رہتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ چاہے فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، یا چاہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ان تمام کا جو ڈیٹا ہے، تمام پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا جو ڈیٹا ہے وہ ایف بی آر کے پاس جائے۔ تو یہ ڈیٹا ایف بی آر کے پاس کس طرح سے جاتا ہے، ایسے کون سے ذرائع ہیں جن جو ذرائع استعمال کر کے جو ایف بی آر ہے وہ تمام شہریوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایف بی آر ہے، جب بھی کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی شخص پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کوئی بھی اپنی جو ہے پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی چاہے وہ زرعی ہو یا سکنی ہو، کمرشل ہو، کسی قسم کی بھی کوئی بھی پراپرٹی خریدتا ہے، تو جب وہ رجسٹری کرواتا ہے تو سب رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ اس بندے کی جو ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کو فراہم کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ تو یہ پہلا جو طریقہ ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ پلاٹ خریدتا ہے، کوئی بھی پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے، کوئی زرعی زمین، کوئی رقبہ وغیرہ خریدتا ہے، تو جو سب رجسٹرار ہوتا ہے رجسٹری کے وقت سب رجسٹرار جو ہے وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فراہم کرتا ہے ایف بی آر کو، کہ اس بندے نے فلاں ڈیٹ کو یہ پراپرٹی خریدی ہے، اتنے پیسوں کی خریدی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا ایف بی آر کو فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب آ جاتا ہے کہ بینک اکاؤنٹس، کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں، اور جب بھی آپ کی کوئی بھی رقم چاہے وہ پاکستان میں کسی بھی بینک سے آئے یا کسی ذرائع سے آئے یا پاکستان سے باہر کسی بیرون ملک سے کوئی بھی آپ کی پیمنٹ آتی ہے، کوئی بھی ریمیٹنس آتا ہے، تو وہ بھی ایف بی آر بینک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کو فراہم کرتے ہیں، کہ اس بندے کے فلاں ڈیٹ کو کسی باہر کے ملک سے کوئی ریمیٹنس آئے ہیں یا کوئی پیسے آئے ہیں، یا اس بندے نے فلاں ڈیٹ کو اتنے پیسے، اتنی رقم جو ہے وہ جمع کروائی ہے یا بینک سے نکلوائی ہے۔ تو دوسرا جو اس کا ہے وہ بینک ہے، کہ بینک جو ہے وہ آپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کو فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو تیسرا جو ذریعہ ہے، اگر کوئی بھی بندہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بندہ اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو سب رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ رجسٹری کے وقت وہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ دیتا ہے، اپنا ایف بی آر کو دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شہری کوئی گاڑی خریدتا ہے تو جب وہ گاڑی خرید لیتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اس کو رجسٹر کرواتا ہے، اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے، تو تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ایکسائز ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی شہری گاڑی خریدتا ہے، اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے، تو تیسرا جو اس کا ذریعہ ایف بی آر کے پاس اس کی ڈیٹا اکٹھا کرنے کا، تو ایکسائز جو ہے وہ اس کا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کو فراہم کرتی ہے، کہ اس بندے نے اتنی رقم کی، اتنے پیسوں کی فلاں گاڑی خریدی ہے اور اتنے پیسوں میں خریدی ہے، فلاں ڈیٹ کو خریدی ہے۔ تو ایکسائز بھی جو ہے وہ ایف بی آر کو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اگر کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی شہری جو ہے وہ فار ایگزامپل ایف بی آر کو یا اس کو نہیں بتاتا کہ اپنے اثاثے یا اپنی آمدنی جو ہے وہ نہیں ڈکلیئر کرواتا، نہیں بتاتا، چھپاتا ہے، تو وہ جب وہ باہر جاتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، ایئرپورٹ سے کسی بیرون ملک جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹورزم پر جاتا ہے، کسی بیرون ملک کسی یورپ کنٹری میں جاتا ہے،
گھومنے کے لیے سیر کے لیے جاتا ہے یا وزٹ پہ جاتا ہے تو اس کا جو ان آؤٹ ہے وہ جو ہے وہ پی آئی اے ہو گئی یا کسی بھی ایئر لائن سے جاتا ہے وہ، تو اس کا بھی ڈاٹا جو ہے وہ ایئرپورٹ پر سارا ڈاٹا جو ہے اس کا ایف بی آر کو فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں ڈیٹ کو فلاں فلائٹ سے پی آئی اے سے بلو ایئر لائن جو بھی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں اس سے ان ہوا ہے یا اس سے آؤٹ ہوا ہے، فلاں ملک میں جو ہے وہ گیا ہے، فلاں ویزے پر گیا ہے، اتنے دن کے لیے گیا ہے، تو ایئرپورٹ سے بھی آپ کا جو ڈاٹا ہے پاکستان سے باہر جانے کا، پاکستان میں ان ہونے کا آؤٹ ہونے کا، وہ ایف پی آر کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ آپ اگر کوئی شاپنگ کرتے ہیں، کسی برانڈ سے شاپنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی بڑے برانڈ سے شاپنگ کرتے ہیں، کسی بھی ہوٹل سے آپ کھانا کھاتے ہیں، کسی میکڈونلڈ پر کھاتے ہیں فار ایگزامپل، فرائی چک سے یا کسی بھی برانڈ سے آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں، تو کوئی بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ایف بی آر کو فراہم کرتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں دن کو یا فلاں ڈیٹ کو اتنے پیسوں کی یا اتنی جو ہے وہ شاپنگ کی ہے یا اتنے پیسوں کا اس نے کھانا کھایا۔ تو یہ جو ذرائع ہیں یہ ایف بی آر کو آپ کا ڈاٹا جو ہے فراہم کرتے ہیں، اور یہ ہر شہری جو بھی یہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کا جو ڈاٹا ہے وہ ایف بی آر کے پاس چلا جاتا ہے، چاہے وہ فائلر ہے یا نان فائلر ہے، وہ ایف بی آر کے پاس تمام شہریوں کا جو ڈاٹا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 ذرائع تھے، ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ایسے جو ہے وے ہیں جن سے آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ذرائع ہیں جو کہ روزمرہ یا ایک میڈیاکر آدمی بھی جو پاکستان میں رہنے والا فرد ہے وہ بھی اپنے رہنے کے لیے جگہ بھی خریدتا ہے، مکان بھی خریدتا ہے، دکان بھی خریدتا ہے، گاڑی بھی خریدتا ہے، اسی طرح وہ کھانا بھی کھاتا ہے باہر سے، ٹھیک ہے، کپڑے وغیرہ بھی خریدتا ہے۔ تو یہ جو ڈاٹا ہے وہ آپ کا جو اس طرح ان 5 ذرائع سے آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔